سامعین و ناظرین السلام علیکم، آداب۔ صحت کارکن کیسے سیکھیں اور کیسے سکھائیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے تربیتی کورس کے اختتام پر، یا اختتام کے قریب کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ کورس شروع ہونے سے پہلے پورے کورس کے ہفتہ وار پلان کا رف خاکہ بنائیں۔ اس طرح ہر وہ چیز جو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں شامل ہو جائے گی۔ اکثر تمام اہم مواد کا احاطہ کیے بغیر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پورے کورس کا ابتدائی منصوبہ بنانے سے پہلے بہت سی تفصیلات پر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بعد میں کورس کے دوران ہر ہفتے اساتذہ طلباء کی منصوبہ بندی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر اگلے ہفتے کا زیادہ مفصل منصوبہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس منصوبہ بندی کے لیے بھی باقاعدہ وقت رکھیں۔ ایک اہم تجویز اور آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اپنا نظام الاوقات لچکدار رکھیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض کلاسز اور مضامین طے شدہ وقت سے زیادہ لے لیتے ہیں۔ بعض مضامین ٹھیک سے پڑھائے نہیں جاتے یا طلباء کو مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ ایسی کلاسز دہرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس وجہ سے ایسے سبق دہرانے کے لیے خاصا اضافی وقت رکھنا چاہیے۔ ہر ہفتے لگ بھگ 1-2 گھنٹے اس مقصد کے لیے ہونے چاہیے، اور کورس کے آخر میں کئی دن ہونے چاہیے جن میں یہ کام کیا جا سکے۔ اس اضافی وقت میں آپ ان کلاسز کا اہتمام کر سکتے ہیں جو نہ ہو سکی ہوں یا ملتوی کر دی گئی ہوں، خاص طور پر اگر تربیت حقیقی زندگی کے ماحول میں ہو، جیسے گاؤں یا دیہات وغیرہ، یا محلے کی سطح پہ۔ تو طبی ہنگامی حالات اور سیکھنے کے دیگر ایسے مواقع لازماً آئیں گے جو منصوبے میں شامل نہیں تھے۔ مثال کے طور پر اجبیہ میکسیکو میں ایک تربیتی کورس کے دوران جب خبر آئی کہ پہاڑ پر ایک شخص کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو کلاس روک دی گئی۔ طلباء اور اساتذہ اس شخص کو اسٹریچر پر مرکز صحت لائے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کچھ ٹھیک کیا، جوڑا، اور ٹانگ پر تھوڑا سا سانچہ چڑھا کے اس کو پھر بڑی کلینک میں یا ہاسپٹل میں بھیج دیا گیا۔ بیچ میں روکی جانے والی کلاس بعد میں ہوئی، چونکہ اسکیجول میں اضافی وقت دے دیا گیا تھا، اس لیے بعد میں کلاس لینا آسان ہو گیا۔ منصوبہ تبدیل کرنے سے نہ ڈریں۔ کورس کا جو مرحلہ 8واں ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اور دوسری ویڈیو میں بتائیں گے کہ کورس کے پہلے چند روز کے لیے تفصیلی منصوبہ کیسے تیار کریں۔